الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا هدى له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. हम्द व सना अल्लाह जल्ला जलालुहु के लिए, दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा फख्र इंसानियत मुहसिन आदाब इमामुल अंबिया सैयदुस सकलैन
شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت مآب میری ماؤں بہنوں، عزیز طالبات و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی، الگ الگ نسلیں اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائی، الگ الگ زبانیں عطا فرمائی، الگ الگ رنگ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو امیر تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو صحت مند تندرست بنایا تو کسی کو مجبور اور لاغر بنایا، کسی کو مشرق میں پیدا فرمایا، کسی کو مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ گویا کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جو مقام چاہا، اللہ رب العالمین نے اسے وہی عطا فرمایا ہے۔ آج میں اور آپ جس گھر میں، جس علاقے میں، جس شہر میں ہمیں پیدا ہونا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں وہیں پہ پیدا فرمایا ہے۔ اکثر لوگ اللہ رب العالمین کی اس انداز سے ناشکری کر جاتے ہیں اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہاں کیوں پیدا ہو گیا، مجھے یہاں پہ پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے تو فلاں جگہ پہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر! بظاہر محترم بھائیوں، یہ جملہ بڑا چھوٹا سا ہے کہ مجھے یہاں پہ پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے اس قوم میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے اس علاقے میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے فلاں فلاں جگہ پہ، فلاں علاقے میں، فلاں قوم میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ بظاہر یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس جملے کی کڑواہٹ بہت زیادہ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین پہ انگلی اٹھانا ہے کہ اللہ، آپ سے معاذ اللہ یہ غلطی ہو گئی، مجھے فلاں جگہ پہ ہونا چاہیے تھا، آپ نے مجھے غلطی سے یہاں پیدا کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، جسے اللہ رب العالمین نے چاہا، جیسا چاہا ویسا ہی بنایا۔ جسے اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اسے آدمی بناؤں، اللہ رب العالمین نے اسے آدمی بنایا۔ جسے اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اسے عورت بناؤں، اللہ رب العالمین نے اسے عورت بنایا۔ لوگ کہہ جاتے ہیں تجھے تو آدمی ہونا چاہیے تھا، تجھے تو عورت ہونا چاہیے تھا۔ یہ جملے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے جملے ہیں۔ اکثر بچیوں کے لیے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ اسے تو بیٹا ہونا چاہیے تھا، بیٹے کے لیے کہہ جاتے ہیں کہ اسے تو بچی ہونی چاہیے تھی۔ اگر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے یا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی اپنی ایفیشنسی جھاڑتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں جناب، اس کے ہاں تو بیٹا ہو جانا چاہیے، اس کے ہاں تو بیٹی ہونی چاہیے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے غلط ہیں۔
اللہ اکبر. ہر چیز اللہ رب العالمین کی تقدیر کے حساب سے چل رہی ہے. اللہ رب العالمین نے جو جو فیصلے کیے ہیں وہی فیصلے ہو رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے میں خیر ہے، بہتری ہے، حکمتیں ہیں. بعض اوقات یہ حکمتیں، یہ بہتریاں، یہ خیر ہمیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن محترم بھائیو اندازہ ہوتا ہے پھر کہ ہاں اللہ رب العالمین نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. سورج کا نکلنا ایک ٹائم متعین تک اور پھر سے غروب ہو جانا، سردیوں کا آنا، گرمیوں کا آنا، بارشوں کا ہونا، سب اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں. آج ہم اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے گھر، اپنے مکان کے اندر چاہتے ہیں کہ میری بات مانی جائے، میرا فیصلہ قبول کیا جائے، میری حکمرانی ہو، جو چیز چاہوں میں تبدیل کروا دوں، جیسے چاہوں میں لگا دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اگر ہمارے گھر میں کوئی ہم سے سوال کر لیتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو ہمیں یہ بات کتنی ناگوار، کتنی بری محسوس ہوتی ہے. جبکہ یہ چار دیواری یہ حقیقی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہاں ہمیں عارضی طور پہ بھیجا گیا ہے، اور پھر یہاں سے اپنا ہم نے سفر جاری رکھنا ہے، اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، یہاں سے کوچ کر جانا ہے. یہ در و دیوار، یہ مکان، یہ بنگلے، یہ گھر، یہ کوٹھیاں، یہ جائیدادیں چھوڑ جانی ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ 5، 10، 20، 50، 60 سال ہم اس میں اپنی حکمرانی چلائیں. تو یہ کائنات میرے اللہ کی ہے. اللہ رب العالمین جیسے چاہے اپنی کائنات کو چلائے، اسے محترم بھائیوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ماننا ہی ماننا ہے کہ اللہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، جو آپ تقدیر کا معاملہ چلا رہے ہیں، جیسے نظام چل رہا ہے، اللہ بالکل میرا اس پہ ایمان ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اللہ جس کو آپ نے جہاں پیدا کیا ہے، جس قوم میں پیدا کیا ہے، جس رنگ میں پیدا کیا ہے، جس نسل میں پیدا کیا ہے، ہمارا ایمان ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ جس قوم میں، جس زبان میں پیدا کیا ہے، امیر پیدا کیا ہے، غریب پیدا کیا ہے، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 13 میں اس بات کا واضح اعلان فرما دیا. اور کائنات میں بسنے والے لوگوں توجہ فرماؤ، اللہ رب العالمین کتنے خوبصورت انداز میں یہ پیغام میرے آپ تک پہنچا رہے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے. اللہ جی کیا اعلان فرمانا ہے؟ فرمایا ایھا الناس، فرمایا اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، شمال میں بسنے والے لوگوں، جنوب میں رہنے والے لوگوں، مشرق میں رہنے والے لوگوں، مغرب میں رہنے والے لوگوں، پاکستان میں رہنے والے، ہندوستان میں رہنے والے، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے لوگوں، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں، ہم بنانے والے ہیں، ہم پیدا کرنے والے ہیں. من ذکر و انثی،
فرمایا ایک آدمی اور ایک عورت کے ساتھ ہم نے تمہاری نسل کی افزائش فرمائی ہے، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جاؤ میرے فرشتوں دنیا کے اندر سے جگہ جگہ سے مٹی لے کے آ جاؤ۔ تمام فرشتے جگہ جگہ کی مٹی لے کے آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی کا گارا بناتے ہیں، گارا بنایا جاتا ہے، مسالہ تیار کیا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تخلیق کیا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، پسلی نکال کے بائیں اللہ رب العالمین نے میری آپ کی ماں سیدہ حوا علیہ السلام کی تخلیق فرما دی۔ آدم علیہ السلام اس تمام انسانوں کے باپ اول ہیں، اما حوا علیہ السلام اس کائنات کے تمام انسانوں کی ماں اول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری فرمایا، فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا انسانوں ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک آدمی سے پیدا فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ہم نے تمہیں قوموں میں بانٹ دیا، رنگوں میں بانٹ دیا، نسلوں میں بانٹ دیا، فلاں کون ہے فلاں قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ کون ہے فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ کون ہے فلاں زبان کا بولنے والا ہے، یہ کون ہے فلاں رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مختلف قوموں میں پیدا فرمایا، کوئی بھٹی ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی یوسف زئی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی بلوچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مختلف قوموں میں پیدا فرمایا، لیکن فرمایا اے انسانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی ہو، تمہارا رنگ مختلف نہیں، تمہارا خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، پیدا کرنے والا بنانے والا ایک ہے۔ ہاں اس نے تمہاری رنگیں، تمہاری نسلیں، تمہاری قومیں مختلف رکھی ہیں، لیکن بذات اللہ رب العالمین نے ایک انسان سے، ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، فرمائے کائنات میں بسنے والے لوگوں، اے کائنات میں رہنے والے لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو۔ بے شک اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری اولاد میں اضافے فرما دیے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، جس نے جو چاہا ویسا پیدا فرمایا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرمائے جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہونے کا، جو تم چاہتے ہو ویسا نہیں ہوگا، جیسا تم چاہو گے ایسا ہو جائے، یہ پھر کیا ہی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا مالک و خالق ہے، جیسا چاہے گا پیدا فرمائے گا، جو چاہے گا وہ فیصلے فرمائے گا۔
جسے امیر ہونا ہے اللہ رب العالمین نے اسے امیروں میں پیدا فرما دیا، جسے غریب ہونا تھا اسے اللہ رب العالمین نے غریبوں میں پیدا فرمایا۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ اللہ رب العالمین کے نظام کا حصہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہیں قبیلوں میں شعبوں میں بانٹ دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اللہ رب العالمین نے مختلف شعبوں میں تمہیں پیدا فرمایا، مختلف قبیلوں میں اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام آتے تھے، آپ کے پاس آ کے کلمہ پڑھتے تھے، کوئی دائیں سے آیا، کوئی بائیں سے آیا، کوئی حبشی النسل ہے، کوئی فارسی النسل ہے۔ فارس کا رہنے والا بھی نبی علیہ السلام کے سامنے، حبشہ کا رہنے والا بھی نبی علیہ السلام کے سامنے، مصر کا بھی رہنے والا نبی علیہ السلام کے سامنے، دمشق کا بھی رہنے والا نبی علیہ السلام کے سامنے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ایک کڑیوں میں پرو دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہیں مختلف قوموں میں پیدا فرمایا ہے، مختلف علاقوں میں پیدا فرمایا ہے، مختلف شہروں میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جی اس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسا کیا گیا ہے، ہمیں فلاں قوم، فلاں قبیلہ، فلاں رنگ، فلاں نسل میں کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرماتے ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، تمہیں پہچانا جائے کہ کون کہاں کا ہے۔ کوئی بندہ آئے، کوئی بات کہی ہو، اب کیا خبر یہ کون بندہ تھا، کہاں کا تھا، کیسا تھا، کس جگہ سے تعلق رکھنے والا تھا، اس کی قوم کیا تھی، قبیلہ کیا تھا، رنگ کیا تھا، نسل کیا تھی، کیسے معلوم چلے گا؟ بڑے بڑے کرائم ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر، بڑے بڑے کرائم۔ محترم بھائیوں، اگر یہ رنگ نسل نہ ہو، یہ شعبے نہ ہوں، یہ قوم پرستیاں، قوم برادریاں نہ ہوں، تو پھر جسے چاہے اٹھا لو، جسے چاہے لٹکا دو۔ لیکن پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، یہ کرائم کرنے والا، اس کا فلاں نام تھا، فلاں قبیلہ تھا، فلاں شہر سے تعلق رکھنے والا تھا، فلاں قوم سے اس کی نسبت تھی، یہ زبان بولنے والا تھا، اسے جا کے پکڑ کے لایا جاتا ہے اور پھر لٹکا دیا جاتا ہے۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، دوسرا بندہ تکلیف میں، اذیت میں نہ آ جائے۔ کوئی اچھی بات ہوئی ہے، کوئی اہل علم آیا ہے، عالم آیا ہے، مفتی آیا ہے، اس نے مسئلہ بتایا ہے، کوئی بھی بتا دیا، اللہ اکبر، پتہ لگایا جاتا ہے کہ جناب اس عالم کا، اس اہل علم کا، اس اللہ والے کا تعلق فلاں قوم سے ہے، فلاں برادری سے ہے، فلاں رنگ سے ہے، فلاں نسل سے ہے۔ ہاں جناب، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا تعلق فلاں سے ہوگا، وہ بھی ایسا ہی بندہ ہے، لیکن معلوم چلا کہ اس کا تعلق تو فلاں سے ہے۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، تمہارے اندر نمائندگی ہو، نمایاں حیثیت ہو، واضح فرق ہو۔ یہ آج قوم برادریوں کا تعلق، محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین اگر یہ نہیں بناتے تو ہم کچرا ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مختلف شعبے بنائے ہیں، مختلف جماعتیں بنائی ہیں، مختلف قوم بنائی ہیں، مختلف برادریاں بنائی ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا
اشرفو، اے انسان کائنات میں بسنے والے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک انسان سے پیدا فرمایا، ایک جان سے پیدا فرمایا، ایک رنگ ایک نسل سے پیدا فرمایا، لیکن پھر ہم نے تمہارے شعبے شعبے بنا دیے، تمہاری قومیں قومیں بھی بنا دی، لیکن یہ مت بھول جانا کہ اس بات میں نہ پڑ جانا میرا تعلق فلاں قوم کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں برادری کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں شہر والوں کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں فلاں جگہوں سے تعلق ہے، تو میں زیادہ عزت والا ہوں، یہ کم عزت والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عزتوں کے پیمانے یہ بن گئے ہیں کہ ہر بندہ اس اپنی اپنی قوم کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری فلاں قوم ہے، میری اونچی قوم ہے، میری اعلیٰ قوم ہے، میری اعلیٰ زبان ہے، میں زیادہ عزت والا ہوں، میں زیادہ اشرف ہوں، زیادہ شرافت والا ہوں، زیادہ مقام والا ہوں، زیادہ فضیلت والا ہوں۔ آج لوگ قوموں کو دیکھ کے عزتیں دیتے ہیں، معلوم چلتا ہے کہ جناب اس کا تعلق فلاں قوم سے ہے، کہتے ہیں بڑی اونچی قوم ہے، بڑی اعلیٰ قوم ہے، بڑی عزت والی قوم ہے، بڑی شرف والی قوم ہے۔ معلوم چلتا ہے کہ جناب اس کا تعلق اس سے نہیں، فلاں قوم سے ہے۔ میں قوموں کے نام نہیں لے رہا اس لیے حکمتاً، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی نیچی قوم ہے، بڑی ذلیل قوم ہے، بیکار قوم ہے، بیکار لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ بعض اوقات اللہ رب العالمین انبیاءوں کی قوموں سے شیطان بھی نکال دیتا ہے، اور بعض اوقات نافرمانوں میں سے اللہ رب العالمین نبیوں کو بھی نکال دیتا ہے۔ ہر قوم میں آپ کو اچھا بھی ملے گا، برا بھی ملے گا، صحیح بھی ملے گا، غلط بھی ملے گا، سچا بھی ملے گا، جھوٹا بھی ملے گا، امانت دار بھی ملے گا، بے ایمان بھی ملے گا، ہر قوم میں۔ تو یہ پیمانے کیا ہے، معیار کیا ہے، کیا کسوٹی ہے، کیا جائزہ لینے کا طریقہ ہے، معلوم کیسے چلے گا کہ یہ عزت والا ہے، یہ شرف والا ہے، مقام والا ہے، ہاں اسے عزت دینی چاہیے، اسے عزت نہیں دینی چاہیے؟ کیا قوموں کے معیار ہیں، کیا برادریوں کے معیار ہیں؟ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ جناب یہ ذلیل ہے، یہ کمتر ہے، یہ خاصتر ہے، اس کا کوئی مقام نہیں معاشرے میں؟ کیا وہ دلیل ہے؟ کہا جناب اس کا تعلق فلاں قوم سے ہے۔ یہ پیمانے نہیں ہیں، یہ معیار نہیں ہے، یہ کسوٹیاں نہیں ہیں۔ آج جب رشتے کی باری آتی ہے، شادی کی بات آتی ہے، بچے بچیوں کے حوالے سے محترم بھائیوں، پھر جناب یہ پیمانے نکالے جاتے ہیں، یہ کسوٹیاں نکالی جاتی ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ بچی نہیں دیں گے، فلاں جگہ سے بچی نہیں لیں گے، فلاں جگہ بیٹا نہیں دیں گے، فلاں جگہ سے بیٹا نہیں لیں گے۔ کیوں؟ یہ قوم ٹھیک نہیں ہے، بے ایمان ہے، بے عزت قوم ہے، خراب قوم ہے، نافرمان قوم ہے، اور اس کے بارے میں اور جتنے بھی بری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری بیان کر دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر چار پیسے وہیں سے نکل آئیں، کوئی پیسے والا ہو، پارٹی ہو، اسٹیٹس والا ہو، اس کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا تعلق کس قوم سے ہے، کس برادری سے ہے، کس قوم سے ہے، کس رنگ سے ہے، کس نسل سے ہے۔ چار پیسے تو ہیں، اچھی نوکری ہے، اچھا گھر ہے، بینک بیلنس ہے۔ ہمارے پیمانے، ہمارے معیار محترم بھائیوں 4 ٹکے ہیں، پیسہ پائی ہے۔ ہم پیسہ دیکھ کے پیمانہ بناتے ہیں، پیسہ دیکھ کے معیار بناتے ہیں۔ آج محترم بھائیوں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، مال
چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی صالح کیوں نہ ہو، کتنا ہی فرما بردار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، کتنا ہی امانت دار کیوں نہ ہو، ہم بولتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، بھگاؤ اسے، پیچھے کرو، اسے آگے آنے کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن قوم کا ذلیل ترین انسان ہی کیوں نہ ہو، بے حیا بے غیرت ہی کیوں نہ ہو، کوئی شرم کوئی حیا نہ ہو، نہ اللہ کے دین کی پاسداری ہو، نہ اللہ اس کے رسول کا مقام ہو اس کی نگاہ میں، اپنی اولاد کے حوالے سے بھی یہود و نصارہ کی طریقے زندگی کو اپناتا ہو، لیکن اس کے پاس بینک بیلنس ہو، 4 ٹکے ہو، ایک اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، اللہ اکبر، ہم اسے مقام دے دیتے ہیں، سند دے دیتے ہیں، ڈگریاں دے دیتے ہیں کہ جناب یہی معاشرے کے اندر اگر عزت والا کہلانے والا کوئی بندہ ہے تو یہی ہے، کیوں اس کے پاس پیسہ ہے، پائی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العالمین کا پیمانہ، اللہ رب العالمین کا معیار کچھ اور ہے، وہ پیمانہ وہ معیار، اللہ اکبر، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا اگر وہ پیمانے استعمال کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے شعبے شعبے بنا دیے ہیں، ہم نے تمہارے قوموں قوموں میں بانٹ دیا ہے، برادریوں میں تقسیم کر دیا ہے، تمہیں رنگوں میں بانٹ دیا، تمہیں نسلوں میں بانٹ دیا ہے، کوئی بندہ سندھی زبان بولنے والا ہے، کوئی بلوچی زبان بولنے والا ہے، کوئی پشتو زبان بولنے والا ہے، کوئی انگریزی زبان بولنے والا ہے، ہر بندے کی زبان الگ الگ رکھ دی، اس کا رنگ الگ کر دیا، اس کی قوم الگ کر دی ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یاد رکھو کوئی قوم کی وجہ سے، کوئی برادری کی وجہ سے، کوئی رنگ و نسل کی وجہ سے عزت والا نہیں ٹھہر پائے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں پیمانہ یہ ہے، ان اکرمکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی مقام والا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی شرف والا ہے، کوئی اعلیٰ درجے والا ہے، کوئی اعلیٰ نسل والا ہے، اعلیٰ خاندان والا ہے، اعلیٰ زبان والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک تو وہ عزت والا ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، محترم بھائیوں، لیکن اللہ کا ڈر اس بندے میں موجود ہے، وہ چاہے پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، دوسری صف میں بیٹھا ہوا ہے، آخری صف میں بیٹھا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، دیکھنے میں اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں، اس کا چال چلن دیکھنے میں کمزور ہو، لیکن میرے برابر میں بیٹھا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے تھوڑا 2 4 6 انچ ہٹ کے بیٹھنا پسند کرتا ہوں، لیکن کیا خبر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام زیادہ ہو، اس کا پیمانہ، اس کا معیار زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، محترم بھائیوں، اللہ اکبر، جس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا دوست بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے،
بارش نہیں ہو رہی، ایک نوجوان کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین بارش برسا دیجئے، لوگ بارش کے لیے پریشان ہیں، بارش برسا دیجئے۔ اللہ رب العالمین کو قسم دے چھوڑتا ہے، اللہ آپ کو آپ کی جلالت کی قسم ہے، آپ کو آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، بارش برسا دیجئے۔ تھوڑی دیر میں بادل امڑ پڑتے ہیں، بارش برس پڑتی ہے، بارش برس پڑتی ہے، خوب اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ناچار بندے کی دعا کو قبول کر لیا، سجدے میں گر جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریفوں میں لگ جاتا ہے۔ تقوی والا، جو تقوی والا ہوتا ہے وہ پھر خوشیوں میں غمیوں میں دنیا کا رخ نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سجدہ کرتا ہے، خوشیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ رات گزرتی چلے گئی، فجر کا ٹائم قریب آیا، فجر کی اذان سے پہلے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بندہ مسجد میں تھا رات بھر، جب فجر کی اذان کا وقت آیا ہے تو مسجد سے باہر چلا گیا ہے۔ جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ آنے کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ مسجد کی طرف آنے لگتے ہیں نماز فجر کے لیے۔ ان لوگوں کے بیچ میں گھستا گھساتا چھپتا چھپاتا مسجد میں پہنچ جاتا ہے، تاکہ میں نمایاں نہ ہوں، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ تو رات بھر تہجد پڑھنے والا، رات بھر اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مسجد سے باہر نکل گیا۔ پھر جب لوگ مسجد میں آنے لگے تو ان کے ساتھ گھستا ہوا چھپتا ہوا مسجد میں آ گیا۔ محمد بن منقدر ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ اس بندے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ، یہ نوجوان تو دوستی کے لائق ہے، یہ اللہ کا ڈر رکھنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ انہوں نے اس کو دعا کرتے ہوئے سنا، روتے ہوئے دیکھا، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کا پیچھا کروں۔ وہ مسجد سے نماز کے بعد نکل کے اپنے علاقے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک خستہ حال میں جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ محمد بن منقدر اس کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، سلام علیکم، وعلیکم سلام کیا جاتا ہے۔ کیسے آنا ہوا پیارے بھائی؟ کہا آپ سے دوستی کی غرض سے آیا ہوں، آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ والوں سے تو اللہ کے لیے ہی محبتیں کی جاتی ہیں۔ محمد بن منقدر اپنا تقاضا اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ جو دوست ہوتے ہیں وہ محترم بھائی تقوی والے ہونے چاہیے۔ میرا آپ کا دوست اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا چاہیے۔ آج میرے آپ کی دوستیاں کیسی ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ دوستی کی اس محبت کی کیا وجہ ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایسا ایسا دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب میں آپ کی دوستی کے قابل نہیں ہوں۔ وہ چلے جاتے ہیں، محمد بن منقدر چلے جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، اگلا دن ہوتا ہے، کہتے ہیں پھر آج پھر جا کے اس سے دوستی کا معاملہ کروں گا۔ جب واپس اس جگہ پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جھوپڑی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ ڈھونڈتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اتنے میں ایک بڑھیا کھڑی ہوتی ہے۔ بڑھیا سے پوچھتے اماں جی رات یہاں پہ جھوپڑی تھی، ایک بندہ اللہ والا یہاں پہ رہتا تھا؟ کہا ہاں ہاں بیٹا یہاں پہ ایک جھوپڑی تھی، اللہ والا یہاں پہ رہتا تھا، لیکن جب اسے معلوم چلا کہ اب وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، اس نے رات ہی رات اپنی جھوپڑی یہاں سے اٹھائی، نہ جانے نامعلوم مقام پہ چلا گیا ہے۔
نامعلوم مقام پہ چلا گیا ہے۔ اللہ والے، تقوی والے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور ہم، اللہ اکبر، ہم تو بولتے ہیں کہ جناب میں ہوں، میں ہی ہوں سب کچھ، میں نے کیا ہے سب کچھ، میں ہی کرنے والا ہوں، میں ہی کھلانے والا۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اپنے آپ کو دبا کے رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر آپ کو عزت چاہیے، مقام چاہیے، تو محترم بھائیو اس کی سب سے بڑی دلیل تقویٰ ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي أَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، اور لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا، اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے معاملات دیکھیے، آپ کا گھر میں رہن سہن دیکھیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ میل جول دیکھیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلقات دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کی جب عبادت کی باری آئے تو اللہ رب العالمین کے لیے سب کو چھوڑ دینے والے، اپنے مال کو چھوڑ دینے والے، اہل و عیال کو چھوڑ دینے والے، جب بات لوگوں کے حقوق کی آئے تو آپ علیہ السلام بڑھ چڑھ کے لوگوں کے خیال رکھنے والے، اولاد کی بات آئے تو اولاد کے لیے آپ علیہ السلام ایک اچھے معلم، اچھے مربی ثابت ہونے والے، بات سچائی کی آئے تو آپ سے بڑا سچ بولنے والا کوئی نہیں، امانت داری کی آئے آپ سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، بات حیا کی آئے آپ سے بڑا حیا دار کوئی نہیں، اللہ اکبر، بات تقوی کی آئے، اللہ کے ڈر خوف کی آئے، نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر مقام چاہیے، منزلیں چاہیے، مرتبے چاہیے، دنیا کے اندر عزت چاہیے، آخرت کے اندر عزت چاہیے، تو محترم بھائیو ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی معیار ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ۔ آپ جس جگہ پہ ہیں، اپنے گھر میں، اپنے کارخانے میں، اپنی دکان پہ، اپنے ریڑھی پہ، اپنے ٹھیلے پہ، اپنے آفس میں، اللہ سے ڈریے۔ لیکن ہمیں لوگوں کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ جب اس دل میں لوگوں کا ڈر آتا ہے، وہاں سے اللہ کا ڈر خدا حافظ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے وہاں پہ محترم بھائیوں پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہوتا ہے، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صحیح صحیح چلتا رہتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی بولے نہ بولے، وہ چلتا رہتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، خبیر، اور خبر رکھنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برادریاں، قوم، قبیلے، یہ ذاتیں، باتیں، یہ معیار نہیں ہیں، معیار اللہ کا تقویٰ ہے۔ اس میں کتنے ایسے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ جناب میری قوم، میری برادری، میرا شہر، میرا ملک، میرا علاقہ، اللہ رب العالمین کے کچرے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔